بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے مولوی کی بیٹیاں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ پیارے دوستوں، بیٹی نے کہا، بابا عید میں 5 دن باقی رہ گئے ہیں، ہم نے کچھ بھی خریداری نہیں کی۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا میرا پتر، ابھی بہت دن ہیں، خرید لیں گے، چاند رات سے 1 دن قبل سب کچھ لے لیں گے۔ مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اذان سنائی دی۔ مولوی صاحب جو آنکھیں بیٹی کو جھوٹی تسلی دینے پر شرمندگی سے جھکائے ہوئے تھے، ان کو موقع مل گیا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ عید سے 1 دن قبل جب مولوی صاحب ہر طرف سے نا امید ہو گئے، کیونکہ مانگنے سے عزت نفس جاتی ہے اور قرض لینا نہیں، کیونکہ واپسی کی کوئی صورت ممکن ہی نہیں اور خود سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ مولوی صاحب کے بچوں کے کون سا دل ہوتے ہیں جو مچلتے ہوں، ان کے کون سا احساسات ہوتے ہیں، وہ کون سا فیلنگ رکھتے ہیں، انہوں نے کون سا باہر نکلنا ہے۔ جب کوئی انتظام نہ ہوا تو سوچا آج جنتی منطق اور استقرا کے آس پڑا ہے، سب کو بروئے کار لا کر بیٹی کو قائل کروں گا کہ بیٹا، بڑی عید پر کوئی کپڑے نہیں پہنتا، یہ تو قربانی کی عید ہے۔ لیکن دل دھڑکا تھا کہ بیٹی بھی تو مولوی کی ہے۔ یہ کہہ دیا کہ قربانی بھی تو آپ نہیں کر رہے۔ خیر، سارا علم مسترد کر گیا۔ گھر آئے تو بیٹیاں ہاتھوں میں پرچیاں لے کر منتظر تھیں کہ بابا جان نے آج کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں مطلوبہ چیزیں لا دیں گے۔ جیسے ہی مولوی صاحب کھنگورا مارتے ہوئے داخل ہوئے تو مولوی صاحب کی بیوی سمجھ چکی تھی کہ بیٹیوں کے دل ٹوٹنے والے ہیں، تو وہ جلدی سے گئی، پیاز لے کر آئی کہ پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہا لے گی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے آنسو اولاد کے لیے تو پلکوں کی منڈیر پر ہی بسیرا کرتے ہیں۔ لیکن وہ بیٹیوں کے سامنے شور کو اور باپ بیٹیوں کو ٹوٹتا نہیں دیکھ سکے۔ مولوی صاحب بیٹھے تو چھوٹی آنے لگی کہ پرچی تھماؤں۔ مولوی صاحب نظریں جھکائے، جرابیں اتارنے لگے اور ٹوپی لپیٹ کے رکھی، جو کہ علامات ہوتی ہے کہ اس کے بعد باہر نہیں جانا، کہ اچانک چھوٹی کو بڑی بیٹی بازو سے پکڑتی ہے اور اسے اشارے سے روکتی ہے، اس کے ہاتھ سے پرچی لے کر اپنی پرچی میں رکھ کر چپکے سے چٹائی کے نیچے چھپاتی ہے۔ یہ سب مولوی صاحب کن آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نہ دیکھنے کی کمال فنکاری بھی کر رہے تھے۔ مولوی صاحب کی بیوی کے آنسو پیاز کے بہانے سیل اور وام بنے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کا سارا علم زیرو ہو گیا، انہیں لگا جیسے وہ سب سے زیادہ جاہل اور گنوار ہے۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے تو بیٹی بولی، بابا جان، کل ہم نے نئے کپڑے نہیں لینے، کیونکہ بڑی عید تو قربانی کی عید ہے، اور کل آپ نے چاچو کے 2 بچھڑے بھی ذبح کرنے ہیں، اور ہم نے وہاں آپ کو بچھڑے ذبح کرتے دیکھنا ہے تو سارا دن تو قربانی میں لگ جائے گا، ہم کپڑے کس وقت پہنیں گے؟ چھوٹی عید کے پڑے ہوئے ہیں، وہی پہن لیں گے۔ وہ سارے دلائل جیسے کاپی پیسٹ کیے ہوں۔ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ عالمہ فاضلہ اور سمجھدار بیٹی ہی لگی۔ بیٹی کی یہ بات سن کر مولوی صاحب نے نظریں اٹھائی، ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی، کچھ دیر گردن فخر سے تن گئی، اپنی پگ کا شملہ اونچا بلکہ بہت اونچا محسوس ہوا، لیکن اگلے لمحے ہی بچیوں کی معصومانہ خواہشات کا یوں خودکشی کرنا ان کو توڑ گیا۔ اسے اپنا آپ بے تحاشا ناکام باپ، جو عید پر بھی ضرورت کی خواہش نہ پوری کر سکا، اس سے یہ برداشت نہ ہوا۔ جلدی سے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ کر بستر میں گھس گئے اور وہاں ہونٹ سے لیے اور آنکھوں کو اجازت دی کہ تم آزاد ہو، برس لو، ورنہ غم کے اندر کے سونامی سے مر ہی جاؤ گے۔ صبح اٹھ کر مولوی صاحب نماز کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو چھوٹی بیٹی نے 10، 20، 50 کے چند نوٹ پکڑے ہوئے تھے۔ بیٹی بولی، بابا یہ پیسے ہیں، آپ ایسے کریں کہ بھائی کو کپڑے لے دیں، اس نے کل آپ کے ساتھ مسجد جانا ہے۔
اور وہ چھوٹا ہے، گلی میں کھیلے گا تو سب کیا کہیں گے۔ یہ ایک اور دھماکہ تھا مولوی صاحب کے لیے، لیکن بہن کا بھائی کے لیے پیار کیا ہوتا ہے سب سمجھا گیا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کی شکار ہے۔ وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے، خود اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑے بھی نہیں خرید سکتا، نہ ان لوگوں کی تنخواہ پوری ہے، نہ ہی آمدن کا ذریعہ۔ ایسے میں ہم لوگوں کو ہی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ پیارے دوستوں، ہم 1500 روپے کا سوٹ 5000 میں خرید تو لیتے ہیں، مگر کسی غریب کی مدد نہ کرنے کے ہزاروں بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بڑے پلازے میں جا کر 2 کوڑی کی چیز ہزاروں روپے میں چپ چاپ خرید لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب 50-100 مانگ لے تو فلاسفر بن کر اسے لیکچر دیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی کا اصل مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو عزیز دوستوں، کوشش کیجئے اپنے ارد گرد ایسے مستحق افراد جو اس چیز کے مستحق ہیں انہیں تلاش کیجئے۔ عید سے پہلے اللہ پاک آپ کے مال میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے گا۔ اور پیارے دوستوں، ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آج ان پہ ایسا وقت ہے تو کل کو ہم پہ بھی ایسا وقت آ سکتا ہے۔ تو کوشش کیجئے، جب تک اللہ پاک نے ہمیں وافر مقدار میں رزق عطا کیا ہے تو ہم دوسروں کی خوشیوں میں بھی شریک ہوا کریں، ان کی خوشیوں کو بھی دیکھا کریں، ان کے احساسات کو بھی دیکھا کریں۔ خدا را اپنی عید کی خوشیاں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کی خیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔